میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کے بہت ہی پیارے پروگرام میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام۔ یہ آپ کا بھی پروگرام ہے، ہمارا بھی پروگرام ہے، بچوں کا پروگرام ہے، بڑوں کا پروگرام ہے، کیونکہ اس پروگرام سے سیکھتے ہیں ہم اپنے پیارے پیارے دین ہے اسلام کی پیاری پیاری باتیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث۔ ہاں، ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور ایک پیاری حدیث پہ ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں اور پھر اسے یاد بھی کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اور آج پھر ہمارے ساتھ حسن بھائی موجود ہیں، حسن بھائی سے انشاءاللہ کلام بھی سننا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا کرامات صحابہ۔ کرامات صحابہ کے بعد ہمارا آخری سیگمنٹ بھی ہوگا اسلامک ہسٹری۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے۔ جی تو درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں۔ اب آج کا سوال دینا ہے کڈس مدری چینل کے ناظرین کو، اور آج کا سوال، قیامت کے دن اللہ پاک نیک اور اچھے لوگوں کو کہاں داخل فرمائے گا؟ کہاں پر؟ جی مل کے بتائیں۔ جنت۔ جی جنت میں داخل فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک نیک اور اچھے لوگوں کو کہاں داخل فرمائے گا؟ میرا سوال ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث۔ سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، کس کس کو پتا ہے؟ یہاں پہ بلال بھائی ہیں، عرفان بھائی ہیں، اور یہاں پر کون ہے ہمارے ساتھ؟ پہلے نام پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد باقر اتاری۔ تیز آواز میں بتائیں نا۔ محمد باقر اتاری۔ محمد باقر اتاری، ماشاء اللہ۔ باقر بھائی کے برابر میں محمد علی رضا اتاری۔ محمد علی رضا اتاری ہیں، باقر بھائی ہیں، اور یہاں پر عرفان بھائی اور بلال بھائی موجود ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ میں حدیث پاک یاد کراؤں گا، آپ نے اچھے انداز میں حدیث پاک کو یاد کرنا ہے، اس کے ترجمے کو بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر ذہین بچے کا فیصلہ بھی ہوگا، اور جو ذہین بچہ بنتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ گفٹ بھی ملتا ہے۔ تو آپ نے اچھے سے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے، اور آج کی حدیث پاک ہے بھی بہت پیاری۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایک پیاری حدیث۔ اور آج کی حدیث پاک بھی بہت پیاری ہے۔ آج کی حدیث پاک دیکھیں گے بھی انشاءاللہ اسکرین پر، اور میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زینوا القرآن باصواتکم۔ جی زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس حدیث پاک کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کے لیے لکھنے میں آسانی رہے۔ زینوا القرآن باصواتکم، اس کا ترجمہ ہے قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو۔ آئیے پہلے عربی میں حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ زینوا القرآن، زینوا القرآن، زینوا القرآن، زینوا القرآن، زینوا القرآن، زینوا القرآن، زینوا القرآن۔ زینوا القرآن۔ جی یہاں تک کس کس کو یاد ہو گئی؟ عرفان بھائی کو، علی رضا بھائی کو، اور بلال بھائی کو؟ آپ کو یاد ہے؟ باقر بھائی کو بھی یاد ہو گئی، ماشاءاللہ۔ جی علی بھائی سے سنتے ہیں پہلے۔ جی زین القرآن، نہیں، غلطی ہو گئی۔ زین القرآن، زین القرآن، زین القرآن، زین القرآن، زین نہیں ہے، زین ال۔ زین القرآن۔ جی زین القرآن۔ عرفان بھائی؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن ماشاء اللہ، زین القرآن. جی باقر بھائی. زینوا القرآن زین القرآن. بلال بھائی کی باری ہے. دوبارہ. زید القرآن نہیں، غلطی ہو رہی ہے. زید القرآن ہے. عرفان بھائی بتائیں ان کو کیا ہے. تیز آواز میں بتا دیں. زین القرآن جی زین القرآن ہے. کیا ہے؟ زین القرآن زین القرآن. اب اس کے آگے کا ورڈ یاد کرتے ہیں. بِأَصْوَاتِكُمْ. بِأَصْوَاتِكُمْ بِأَصْوَاتِكُمْ. بِأَصْوَاتِكُمْ بِأَصْوَاتِكُمْ. بِأَصْوَاتِكُمْ بِأَصْوَاتِكُمْ. بِأَصْوَاتِكُمْ جی علی رضا بھائی سنائیں بِأَصْوَاتِكُمْ پوری حدیث پاک. زین القرآن. زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. ماشاء اللہ. زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. ماشاء اللہ. جی بلال بھائی. زین القرآن نہیں، غلطی ہو گئی. دوبارہ. زین القرآن زین القرآن. آگے. أصواتكم بِأَصْوَاتِكُمْ. بِأَصْواتكم بِأَصْوَاتِكُمْ. بِأَصْواتكم بِأَصْوَاتِكُمْ ہے. بِأَصْوَاتِكُمْ ہے. زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. حدیث پاک یاد کر رہے ہیں، یاد کر کے سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے بھائی دوبارہ سے سنائے. چھوٹے سے ہیں نا تو تھوڑی سی رعایت دے دیں بھائی ان کو. آپ بالکل صحیح ان سے پروناؤنس کرانا چاہ رہے ہیں. چلے دوبارہ کوشش. سید القرآن. یہ تو کچھ زیادہ کوشش ہو گئی، تھوڑی سی کم کر لیں. یہ تو لفظ ہی بدل دیا آپ نے. زین قرآن. آپ آگے سنائیں گے، آدھی ہم سنائیں گے آدھی آپ سنائیں گے. زینو. زینو. اچھا اب اس کو ملانا ہے. زین ال زید نل النل قر رر آنا آنا بی بی اس اس وا وا تی تی کم. کم. ٹھیک ہے. اب اس کو ایسے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے جی انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. ہاں چلے ایسے پڑھیں گے. اب جی زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. سید القرآن بِأَصْوَاتِكُم. بھائی نیال بھائی آپ جو ہے اس پہ ذہین بچے پہ گفٹ بھی دیتے ہیں. اتنی دفعہ اگر پڑھا کے یاد کرائیں گے تو پھر تو کسی کو بھی یاد ہو جائے گی. پھر ذہین بچے کا ٹائٹل کیا ہوا؟ جلدی سے یاد ہو تو پتہ چلے. عرفان بھائی سنائے بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. زین ال پڑھا ہے شاید انہوں نے. دوبارہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. باقر بھائی بھی آ گئے. زین ال زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. چلے بھائی نیال بھائی یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی رعایت دے دیا کریں. ٹھیک ہے. ان کے پرونانسیشن میں کچھ ورڈ بھی تھوڑے بہت سمجھ میں آتے، تھوڑے نہیں بھی آتے. لیکن ماشاءاللہ کوشش اچھی کی ہے. زبردست. واہ بھائی واہ. اور اب ترجمے کی طرف چلیں. ترجمہ یاد کرائیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے 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 خوبصورت کرو. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. جی ماشاء اللہ. چلے بھائی سنائیں. علی رضا. قرآن پاک کو اپنی آواز سے خوبصورت کرو. اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. جی باقر. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. سبحان اللہ. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. زبردست. جی قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. سبحان اللہ. دیکھیں ترجمہ انہوں نے کتنے اچھے انداز سے سنایا. بس وہ عربی کی ادائیگی میں تھوڑا سا انہیں پرابلم ہوتی ہے نا بھائی. بلال بھائی
ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. اور اب عربی اور ترجمہ پھر ذہین بچہ ہے. چلے بھائی عرفان بھائی پہلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بأصواتکم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. سبحان اللہ. جی علی رضا بھائی. زین القرآن بأصواتکم. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. سبحان اللہ. اچھا درود پاک اور ٹھہر کے اچھے انداز سے پڑھنا ہے نا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. باقر بھائی سنا ہے عربی ترجمہ. فوراً ادھر پڑوس سے مدد شروع ہو جاتی ہے بھائی, کیوں جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں کیا کریں گے وہ. کچھ ان کو اپنے زور بازو پہ پاؤں پہ چلنے دیں, ان کو اپنی کوشش کرنے دیں. جی زین القرآن بأصواتکم. زبردست. اب ترجمہ. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. سبحان اللہ. جی بلال بھائی سے سن لیں, سنا دے. خوبصورت کرو. ماشاء اللہ. عربی. زین القرآن بأصواتکم. کم. سبحان اللہ. اچھی کوشش بھائی, زبردست ماشاء اللہ. تو ابھی جو مقابلہ سخت نظر آ رہا ہے وہ ہمیں علی رضا بھائی اور عرفان بھائی میں فیصلہ مشکل ہو رہا ہے. چلے بھائی کچھ سوالات کر لیتے, اس سے پتہ چل جائے گا ہمیں آج کا ذہین بچہ. اچھا بھائی, اس سے کیا فرمایا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. تو قرآن پاک کو کیسے خوبصورت کریں گے ہم؟ چلے اس کا دیکھتے کیا جواب دیتے ہیں. اپنی آوازوں سے کیسے کریں گے؟ چلے باقر بھائی سب سے پہلے. قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کرو. کیسے کریں گے خوبصورت, یہ بتائیں نا. یہ تو آپ نے ترجمہ صحیح سنایا ہے, اب خوبصورت کیسے ہوگا؟ کچھ سوچنے دیں. دیکھیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں. یہی مقصد ہوتا ہے ہمارے سوال کا کہ تھوڑا سا ہمارا ذہن چلے گا. جی قرآن پاک کو اپنے ٹھیک ہے اپنے منہ سے آگے خوبصورت کرو. منہ سے خوبصورت کرو. چلے علی رضا بھائی. قرآن پاک کو ہمیشہ اس کی صحیح آواز میں پڑھنا چاہیے. صحیح آواز میں پڑھنا چاہیے. کیا مطلب صحیح آواز میں پڑھنا چاہیے؟ غلط آواز کون سی ہوتی ہے؟ یعنی کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلط ہو جائے گا. غلطی ہو جائے تو غلط ہو, تو غلطی ہوگی تو غلطی ہوگا نا. کیا ہوگا؟ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, وہ ان کو الفاظ نہیں مل رہے کہ وہ اپنی بات کیسے بیان کریں. صحیح لہجے میں پڑھیں. صحیح لہجے میں پڑھیں. صحیح لہجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ عربی کو اس کی صحیح آواز میں دہرائیں. عربی کو صحیح آواز میں دہرائیں مطلب اور آسان کریں. ابھی سوچیں. جی عرفان بھائی. قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, اس کو چومنا چاہیے. پڑھنا چاہیے, چومنا چاہیے. اچھا, اور اس کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے. اچھے انداز سے. اچھا انداز کیا ہوتا ہے؟ پیارے انداز سے. پیارا انداز کیا ہوتا ہے؟ جی اور بلال بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن پاک کو چومنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور اس کو جی اب کے مائک کھائیں گے کہ تھوڑا سا دور کر لے, بالکل ہی منہ میں لگا لیا ہے, کھانا تھوڑی ہے اس کو. جی گھومنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اچھا ایک تو یہ ماشاءاللہ اچھی ان کی کوشش ہے, یعنی قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں تو سب سے پہلے تو ضروری ہے جو تجوید ہے اس کے مطابق پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ تجوید کے مطابق. مطلب جس ورڈ کو جہاں سے ادا کرنا ہے, جیسے ادا کرنا ہے ویسے اس کو پروناؤنس کریں, اور جو اس کا مخرج ہے اور جو اس کی صفات ہیں, یہ ہمارے ماشاءاللہ اسلام فار کڈز میں قاری صاحب آتے ہیں, وہ سب بتاتے کہ تجوید کیا ہے, کہ حروف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. یعنی جہاں سے جس ورڈ کو ادا کرنا ہے, سا اور سین میں جو فرق ہے. عرفان بھائی سی ٹی کی آواز آتی ہے کس میں؟
سین میں اور تا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. تو اس کا خیال رکھنا, اور جو اس میں ضروری صفات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ورڈز کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو اور عمدہ کر کے, وہ قاری صاحب آئین ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, وہ بتاتے کیسے ترتیل کے اندر کیسے پڑھنا ہے. بعض اوقات بچے کوشش کرتے لیکن وہ اپنی طرف سے آوازیں ایسے لہرا رہے ہوتے, خوب سر لگا رہے ہوتے اس میں. تو اپنی مرضی سے سر نہیں لگانے ہوتے, بلکہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہے بلال بھائی, اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا ہے, تو تجوید کے مطابق پڑھنا ہے. اور جتنا اچھا انداز اختیار کر سکتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے, ماشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں کے پاس تو بڑی اچھی اچھی آوازیں ہوتی ہیں, اللہ پاک کی یہ نعمت ہے, آواز تو ہے. اپنی طرف سے آدمی کوشش کرے تو جو نعت خواہ ہیں ان کو قاری بننا چاہیے, جو قاری ہیں انہیں نعت خواہ بھی بننا چاہیے, دونوں کام کرنے چاہیے. تو اس انداز سے ہمیں قرآن پاک کو اچھا پڑھنا ہے اور قرآن پاک کا ادب بھی کرنا ہے. جیسے ہمارے عرفان بھائی نے بتایا قرآن پاک کو چومیں ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو قاعدہ پڑھتے ہیں بچے. ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں. باقر بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قاعدہ پڑھ رہے ہیں. تو قاعدہ پڑھتے ہوئے کیا خیال رکھنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں چومنا چاہیے, قاعدے کو بھی چومنا چاہیے. ٹھیک ہے, چوم لیا. اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پیج کھانے نہیں چاہیے. بچے پڑھتے بھی کھاتے بھی ہے ساتھ میں, پھاڑتے نہیں ہیں. پھاڑنا نہیں چاہیے نا. ہاں, وہ ایسے ہی جب خالی بیٹھے ہوں گے وہ بیٹھے پیج اس کے موڑنا شروع کناروں سے, فولڈ ہوتے 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 آدھا پیج غائب ہو گیا. ارے بھائی تم پڑھنے گئے تھے, یہ پیج کون ہاں کھا گیا؟ قاعدہ ختم ہونے سے پہلے 2 دفعہ قاعدہ ویسے ختم ہو جاتا ہے, نیا قاعدہ چاہیے. تو ایسے ہمیں نہیں کرنا. اس کے پیجز موڑنے سے تھوڑی وہ کوئی آ جائے گا, یا اس کے تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں گے تو پتہ چل رہا قاعدہ یاد ہو گیا. ایسے نہیں ہوگا, وہ پڑھنے سے یاد ہوگا. ٹھیک ہے, ایسے ہی کرنا چاہیے. اور اس کو سینے سے لگانا چاہیے, ہے نا بھائی. بعض بچے آتے جاتے اب گھر سے قاعدہ لے کے جا رہے ہو تو ایسے لے کے جا رہے ہوتے جیسے کوئی اور بک ہے, لیکن کوئی بھی بک بھی ایسے نیچے کر کے نہیں لے جائیں. کہاں لگائیں اس کو؟ ہاں, ایسے سینے سے لگا کے لے جائیے. ادب ہے. جی عرفان بھائی کچھ بتا رہے ہیں. قرآن پاک کو ادب سے پڑھنا چاہیے. ہاں, ادب سے. ادب کیسے ہوگا؟ جی قرآن پاک کو کبھی پھاڑے نہ. ٹھیک ہو گیا, یہ تم نے بتایا. قرآن پاک ہو یا مدنی قاعدہ ہو یا اور بھی کوئی اس طرح کی کتابیں ہوں اچھی باتیں جس میں لکھی ہوتی ہے, تو سبھی کی ادب کرنا چاہیے, سارے حروف کا, ساری چیزوں کا. جی بلال بھائی کچھ بتا رہے ہیں. قرآن پاک کو پھاڑنا نہیں چاہیے. تو ابھی ہو گیا نا, اب اور بتائیں نا آگے. اور نیچے نہیں گرنا چاہیے کسی صورت بھی, نیچے نہیں گرنا چاہیے. یہ تو بالکل بھی نہیں. جی جلدی جلدی. قرآن پاک پہ کوئی کتاب اور تسبیح نہیں رکھے. ہاں, سبحان اللہ, یہ زبردست بات. قرآن پاک پہ کوئی بھی چیز ہم نے نہیں رکھنی. جی بلال بھائی. آپ کو تسبیح اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے. ابھی تو بتایا انہوں نے. بھائی ہیں آپ کے؟ جی. وہ جو بتائیں بڑے بھائی ہیں. جی. پہلے بڑے بھائی بتائیں گے پھر چھوٹے بھائی بتائیں گے. باری باری بھائی, آگے سیگمنٹ میں بھی جانا ہے. تو اب فیصلہ بھائی, یہ اتنے سارے سوال جواب ہوئے ہیں, اب آپ فیصلہ کر دیں کس کے اچھے جواب آئیں. عرفان بھائی اور علی رضا بھائی میں مقابلہ تھا زیادہ. کس کو آگے؟ آج کے ذہین بچے ہمارے علی رضا بھائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا اور وہی آپ نے بنا دیے ماشاء اللہ. انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کو گفٹ بھی مل جائے گا. جی اب نہال بھائی کہاں لے کے جائیں گے؟ پکچرز کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کڈس پدری چینل کے ناظرین ہمیں کون کون سی حدیث پاک لکھ کر سینڈ کی ہے. جی حدیث مبارکہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. ماشاء اللہ, اس کا ترجمہ ہے علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اچھا, جو آپ نے عربی میں حدیث پاک لکھی ہے اس میں طلب لکھ دیا آپ نے, طلب. جی, طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے, علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ماشاء اللہ. زہرا بطول ہے, اتاریہ ہے لاہور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ, میرا پیارا دین قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ. ترجمہ اللہ پاک سے محبت کرو. ماشاء اللہ. محمد حسنین ہے اور ایشال ہے راول پنڈی سے. ماشاء اللہ. ہم نے آپ کی غلطی بتائی تھی اور آپ نے دوبارہ ہمیں اچھے انداز میں لکھ کر سینڈ کیا ہے. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ, قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتقوا الظلم. اس کا ترجمہ ہے ظلم سے بچو. ماشاء اللہ. خضرہ اتاریہ ہیں چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ, حدیث مبارکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. ترجمہ سلام کو عام کرو. ماشاء اللہ. زہرا بطول اتاریہ ہے لاہور سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ, ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث ایاکم والکذب. ترجمہ جھوٹ سے بچو. یو پی ہند سے ہیں ذاکرہ بطول. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ جی، یہ تھی تصویر، یعنی وہ احادیث مبارکہ جو بچوں نے اپنے گھروں سے خوبصورت انداز سے لکھ کر بھیجی ہیں، اور اب ان میں سے ایک تصویر بنتی ہے ہماری پکچر آف دا ڈے، اور آج دیکھتے ہیں کون سی تصویر پکچر آف دا ڈے کا اعزاز حاصل کرتی ہے۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے جو ہیں یہ محمد حسنین ہیں اور ایشال ہیں، راول پنڈی سے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے فلاور بنایا، اور فلاور کے بیچ میں حدیث پاک لکھی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب اللہ، یعنی اللہ پاک سے محبت کرو، ماشاء اللہ، اور بڑے خوبصورت انداز سے پھول کی پتیوں میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک بھی لکھے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے اس کام میں مزید اخلاص آپ کو عطا فرمائے، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاء اللہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں یہ حدیث مبارکہ لکھنی چاہیے، اور جو لکھتے ہیں اسے سیو بھی رکھنا چاہیے۔ جی اسی کے ساتھ اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاء اللہ۔ اور آج کون سا کلام سنائیں گے حضور؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، اور خواجہ صاحب کی ماشاء اللہ چھٹی شریف کی نسبت سے کوئی منقبت بھی ہے ذہن میں؟ تو پھر اس کے بعد سنتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ سے پہلے کلام سنتے، اور ہمارے حسن بھائی کلام سنائیں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ آرام سے بیٹھ کے نظارے کریں گے ادھر ادھر، ہیں ایسا ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مل کر نہیں پڑھ سکیں تو توجہ سے سننا ہے، صحیح ہے؟ چلے جی سنائیں، ماشاء اللہ۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے
लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी, अल्लाह पाक हमारे हसन भाई को और बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, ये भी सलामत रहें, इनकी प्यारी प्यारी आवाज़ भी सलामत रहे और बार बार मीठे मदीने की इनको हाज़रियाँ नसीब हों। और जब भी हम इस तरह की नात सुने, कोई अच्छी बात सुने, तो हमें क्या कहना चाहिए अच्छी अच्छी नीयत के साथ? जी, सिर्फ इसी प्रोग्राम में कहना चाहिए नहीं, बल्कि जहाँ भी हो, वहाँ हम हो ना हो, कोई हो ना हो, हमें क्या कहना है? जी, और नात भी अच्छे अंदाज से सुननी चाहिए। नात पढ़ी जा रही हो, नात में क्या होता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, तो हमें तवज्जो के साथ नात सुननी चाहिए ना। ठीक है जी, माशा अल्लाह। और अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी चलेंगे, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है भाई? निहाल भाई का सेगमेंट है। निहाल भाई क्या लाए? सेगमेंट है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है हमारा करामाते सहाबा। माशाअल्लाह हमारे निहाल भाई लाए हैं, और आज क्या सुना रहे हैं देखते हैं। लेकिन कॉल्स भी हैं निहाल भाई, कॉल्स भी ले ले पहले, चलें कॉल शामिल करें। जी, कॉल दीजिए। मेरे प्यारे प्यारे मुकार भाई और मेरे प्यारे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ अब मुकर से। आज मैं आपको नमाजों के नाम बताऊंगा। फजर, सोहर, असर, मगरिब, ईशा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हमारे, हाँ ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। आज तो आपने सही सही बच्चे बनाए भाई, नाम याद रखने आपने। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट कॉल। फातिमा तारिया मिंचे नवाज से प्यार प्यारे वकार बापू, मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाएं मुझे। बुला लो या रसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और नहीं सुनाई आपने मुझे? एक तो सिर्फ मुझे नात सुना रहे, सबको सुनानी है माशाअल्लाह। आपने इतनी क्यों सुनाई? ज़्यादा सुनानी थी, हो सकता है कॉल वगैरह शायद कट गई और रिकॉर्ड ना हो सकी हो। बहरहाल माशाअल्लाह। कौन थी भाई ये? जी जी, कहाँ से थी? माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरे प्यारे प्यारे मुकार भाई और मेरे प्यारे प्यारे निहाल भाई, मैं हूँ नूर मोहम्मद। मैं आपको एक मन को बात सुनाऊंगा। तेरा नाम खाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान खाजा खाजगा, तेरी शान खाजा खाजगा, तुझ में कसो का ख्याल है, तुझ में कसो का ख्याल है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, सुभान अल्लाह। तो यही शेर हम अपने हसन भाई से भी सुन लें, नादे पे जबरदस्त अंदाज से। सबने पढ़ना है। ख्वाजा साहब की छठी शरीफ भी है माशाअल्लाह। जी, ख्वाजा रसूल पाक
प्यारा बंदा नवाज है तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा तुझ बेकसों का ख्याल है। माशाअल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और अब इसी के साथ और कॉल्स की तरफ चलना है निहाल भाई, की तरफ चलना है? कॉल्स की तरफ चलना है भाई, कॉल्स भी शामिल करें। माशाअल्लाह कॉल्स करते हैं इतनी मोहब्बतों से, उनकी कॉल्स शामिल होनी चाहिए जी। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी माशाअल्लाह। और मैं हूँ नादिया अयान अत्तारी। अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। आपके दुआ का जवाब ये है, जन्नत में ये आरज़ू सुभान है अल्लाह। मदीने की अब ज़ियारत हो, हुजूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, खुदा का गुलामों पे रहमत हो, नजर के सामने गुलजार हो मदीने का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े ज़बरदस्त अंदाज से आपने पढ़ी। ये शायद एक ही ने पढ़ी है अहमद अयान ने, या दोनों ने पढ़ी है मिल गए? और पता नहीं चल रही थी जी। माशाअल्लाह दोनों ने मिल के पढ़ी है। अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को बरकत अता फरमाए और आप हर दफ़ा कोई नया नया एक शेर सुनाया करें। माशाअल्लाह ज़बरदस्त अंदाज था आपका जी। मेरा नाम शाहजवान अत्तारी है, मैं शाहपुर यहाँ से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई और मेरे प्यारे प्यारे नियाज भाई, आपके सवाल का जवाब ये है, जन्नत में फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जारी रहेगा। माशाअल्लाह भाई, सवाल क्या था जी? बिलाल भाई क्या था सवाल, क्या था? ठीक है, ब्रेक लग गए जी। अली रजा भाई, अल्लाह पाक उनको कहाँ भेजेगा? ये सवाल था, पूरा सवाल के साथ जवाब दिया करें ना आप। आपने खाली आधा जवाब दे दिया। खैर जवाब सही था आपका माशाअल्लाह। चले भाई एक और कॉल भी शामिल करते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व हसन रहमतुल्लाह। अत्तारी, आप सबको मेरी तरफ से ख्वाजा साहब की छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। एक शेर मनकबत के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सुनाता हूँ। खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा, खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा, खैरात लेने आ गए मंगते तुम्हारे ख्वाजा, भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा, भर दीजिए दामन मुरादों से हमारे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया। माशाअल्लाह, कौन थे ये, कौन थे जी? बिलाल भाई मोहम्मद जी, मोहम्मद आगे जी। इरफान भाई हसन जी, हमारे हसान भाई। मेरे को आवाज़ चेंजेस हो गई, छोटे छोटे बच्चों की कॉल आ रही होती है तो माशाल्लाह हमारे हसान भाई जो नातखा हैं आज बजरिया कॉल हमारे साथ शामिल होगा। और प्यारा सा इन्होंने शेर भी अता सुनाया। अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए, सलामत रखे माशाल्लाह जी। अब हम चलते हैं निहाल भाई की तरफ सेगमेंट की। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है करामाते सहाबा। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, करामाते सहाबा के इस सेगमेंट में आज हम एक बहुत प्यारी सहाबी रदी अल्लाह अन्हु की करामत सुनेंगे। और उन सहाबी रदी अल्लाह अन्हु का नाम है हज़रत उक़बा बिन नाफ़िर रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िर रदी अल्लाह अन्हु। प्यारे बच्चों, हज़रत उक़बा बिन नाफ़िर रदी अल्लाह अन्हु अफ्रीका के गवर्नर थे। कहाँ के थे? अफ्रीका के गवर्नर थे। आपने इस्लामी शहर बनाने के लिए एक ऐसी जगह चूज़ की जहाँ खौफनाक जंगल था और जंगली और जहरीले किस्म के जानवर थे। और आप रदी अल्लाह अन्हु की वहाँ एक करामत ज़ाहिर हुई। वो करामत ये कि हज़रत उक़बा बिन नाफ़िर रदी अल्लाह अन्हु 18 सहाबा इकराम के साथ उस खौफनाक और घने जंगल में तशरीफ़ ले गए
اور بلند آواز سے اعلان فرمایا اے درندوں اور موذی جانوروں, موذی یعنی خطرناک جانوروں, اے درندوں اور موذی جانوروں, ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم اس جگہ شہر بنانا چاہتے ہیں, لہٰذا تم سب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو یہاں دیکھیں گے قتل کر دیں گے. آپ کے اس اعلان کے بعد شیر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے, بھیڑیے اپنے پلوں کو لیے ہوئے, سانپ اپنے بلوں سے نکلنے لگے اور سب درندے اور موذی جانور جنگل سے نکل کر بھاگنے لگے. یہ خوفناک منظر تھا. خیر کچھ ہی دیر میں پورا جنگل خالی ہو گیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس جنگل کو کاٹ کر یہاں پر ایک شہر بنایا جس کا نام قیروان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ, کیا کرامت تھی بتائیں سنا کہ جی, اللہ پاک کے ہاتھ نیچے کر کے سنا دیں. ہاں, اللہ پاک کے نبی نے ولی صحابہ ہیں, صحابہ اپنے پورے جنگل کے جانوروں کو بھگا دیا. کیسے؟ صحابہ کرام ایک جنگل میں جی تشریف لے گئے, ٹھیک ہے, کیا ہوا آگے؟ وہاں پہ بہت زیادہ خطرناک جانور تھے. صحیح ہے, تو ان صحابہ نے کہا, صحیح ہے, صحیح ہے, اچھا سنا رہے ہیں ماشاء اللہ. صحابہ نے کہا جانوروں سے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پھر ہم نے یہاں پر شہر بسانا ہے, یہاں ہم لوگ رہیں گے, انسان رہیں گے, اور ابھی کوئی نہیں گیا تو پھر بعد میں ہم اسے مار دیں گے. تو یہ جب جانوروں نے سنا کر ہم جانوروں کو بولیں, کوئی جو ہے وہ گلی میں ایسے کتے وغیرہ ہی ہوتے ہیں, انہوں نے بولے چلے جاؤ تم, تو سنتے کتے, جانور نہیں سنتے نا ہماری تو. لیکن صحابہ کی شان کیا زبردست ہے, انہوں نے جنگل میں اعلان کیا نکل جاؤ, تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا, سانپ بھی اپنے بلوں سے نکل کے جا رہا ہے. شیر تو حملہ کر دیتا نا, شیر کسی کی سنتا ہے, شیر تو کھا جاتا ہے, لیکن شیر بھی اپنے بچے اٹھا کر جنگل سے چلا گیا. تو ہمارے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے حکم پر جنگلی جانور بھی عمل کرتے ہیں. تو کیا بات ہے ہمارے صحابہ کی, ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, سبحان اللہ. تو یہ شان ہے ہمارے صحابہ اکرام کی. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے, اور اب یہ سیگمنٹ میں توجہ سے حاضر رہنا. علی رضا بھائی توجہ کے ساتھ, پھر ایسا نہ ہو میں سب کچھ سنانے کے بعد بولوں کہ کیا سنا تو پھر آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے بلال بھائی, توجہ. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سن رہے ہیں, ان کے پیارے پیارے واقعات سن رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی جب مکے سے تشریف لے کر آ گئے مدینے, تو وہاں کی ہم باتیں سن رہے تھے. ایک مرتبہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے, کیا دیتے تھے؟ ہاں, یعنی بیان کرتے تھے, لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. تو آپ جو ہے نا ایک کھجور کے تنے کے ستون سے ٹیک لگاتے تھے. کس سے؟ کھجور کے تنے کے ستون سے. اب یہ کھجور کے تنے کا ستون مشکل ہو گیا بھائی. کھجور ہوتا ہے نا, کھجور کا درخت ہوتا ہے, اس کا جو وہ کیا کہنا چاہیے, تنا ہوتا ہے نا, اوپر پتے لگے ہوتے, بیچ میں تنا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہاں مسجد میں رکھا ہوا تھا, اور اس سے ٹیک لگا کر آپ بیان کرتے تھے نا. ٹھیک ہے, اب سمجھ گئے. اب کیا ہوتا ہے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بن جاتا ہے ممبر. کیا بن جاتا ہے؟ ممبر. کیا ہے ممبر؟ میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا, مسجد میں گئے ہوں گے, کبھی دیکھا ہوگا جب امام صاحب بیٹھ کر بیان کرتے ہیں, وہ ممبر ہوتا ہے نا, ایسے سیڑھیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بن گیا ممبر. اب آپ تشریف فرما ہو گئے ممبر کے اوپر, اور اس تنے کو چھوڑ دیا. پہلے اس تنے سے ٹیک لگا کے بیان کر رہے تھے نا, اب کہاں پر آپ تشریف فرما ہو گئے؟ ممبر پر. تو کیا ہوا, آپ بیان فرما رہے تھے, اچانک صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی. کسی کے؟ ہاں. اب ادھر ادھر دیکھا تو بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون رو رہا ہے. تو جب غور کیا نا تو پتا چلا کون رو رہا تھا. پتہ ہے کون رو رہا تھا؟ جی کھجور کے تنے کا درخت. یہ کھجور کے تنے کا جو ستون تھا, یعنی وہ پلر تھا جس سے ٹیک لگاتے تھے, وہ رو رہا تھا. کبھی کسی درخت کو روتے دیکھا ہے؟ نہیں نا. اور وہ تھا جو کٹ چکا تھا, لیکن اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہمارے پیارے نبی اس سے ٹیک لگاتے تھے, اب ہمارے پیارے نبی اس سے تھوڑا سا دور ہو گئے, تو وہ اس جدائی پہ رونے لگا. اور ہمارے پیارے نبی اس کے پاس تشریف لے کے گئے. پھر اس پہ جب ہاتھ رکھا نا, جیسے تسلی دلاسا دینے کے لیے بچہ رو رہا ہو تو ہاتھ رکھتے ہیں اس کو شفقت سے, تو وہ اور ایسے ہچکیاں لے کے
رونے لگا نا. پھر ہمارے پیارے نبی نے اسے آفر دی کہ چاہو تو تمہیں میں پہلے کی طرح لگا دوں کہ تم میں سے تم درخت بن جاؤ, تم میں کھجوریں نکلے, لوگ کھائیں, یا چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی کے بھی کیا اختیار ہے, فرمایا چاہو تو تمہیں جنت میں لگا دوں, پھر جنت ہی تمہارا پھل کھائیں گے. تو اس تنے نے عرض کی کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں, آپ مجھے جنت میں لگا دیں. اور اس ستون کو, اس پلر کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ. حنانہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رونے والا. تو چونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کے عشق میں, محبت میں رویا تھا, اس لیے اس کو کہتے ہیں حنانہ. اور کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی کی کہ ان سے تو جو ستون ہوتے ہیں, جو پلر ہوتے ہیں, جو درخت ہوتے ہیں, جو درخت کے تنے ہوتے ہیں, وہ بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی محبت میں آنسو بھی بہاتے ہیں. تو ہمیں تو اور پیارے نبی کی نعت ذوق سے سن کے ہو سکے تو آنسو بھی بہانے چاہیے. جی نہال بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل